ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں 2 لوگ رہتے ہیں، ایک یہودیہ ماں رہتی ہے، ایک یہودی بچہ رہتا ہے۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا چاچو جی کی چوکھٹ پر، دروازہ کھٹکایا، چاچو جی باہر نکلے، ہاں کیا لینا ہے؟ بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدارا تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا وہ بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا او بچے رو مت، چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تجھے ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اور سن لے وہ ہے مسلمانوں کا نبی۔ یہ بچہ گیا اپنی یہودیہ ماں کے پاس، کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، روتا ہوا واپس کی طرف آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گئے، اس نے کہا اگر ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر جہاں دشمن بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے اس کے دروازے پہ نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جو بھی ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر تم پر پڑے اور تو اسی کا بھی نہ ہو جائے۔ بچے نے کہا نہیں ماں میں مذہب کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے، چادر دے گا تو دے دے گا، لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں۔ یہ بچہ گیا، اس نے صحن حرم پر قدم رکھا، کیا دیکھتا ہے میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا بچے کا دل رو رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا بچے تو کیوں رو رہا ہے، اور تجھے کسی نے مارا ہے؟ بھوک لگی ہے روٹی دوں، پیاس لگی پانی دوں؟ کہا پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میری ماں نے مجھے روکا ہے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ میرے نبی مسکرائے، میرے نبی نے فرمایا اچھا نہ پڑھنا کلمہ، یہ بتا کہ تو کیسے آیا؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، اگر تیرے پاس کوئی چادر ہو کوئی پرانا لباس ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ ہائے میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی یہودیہ ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا اوے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے نامیہ نہ۔ میرے نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری بچے کے ہاتھ میں دے دی، بچہ دوڑتا ہوا گیا، گھر میں ماں لیٹی ہوئی تھی، بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی، جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر آئی ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں مذہب تو نہیں دے کے آ گیا اور کہیں دین تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، دین بھی بچا کے آیا ہوں، چادر بھی لے کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بچے او میرے لخت جگر میرے نور نظر، تو سگے چچا جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی، تیری ماں کا جسم ڈھانپنے کے لیے تجھے چادر دے دی بیٹے، کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا، بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔